ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ سورۃ اعراف کا دعویٰ تھا 3 باتیں، 3 مسئلوں کی تفصیل۔ ان میں ایک کیا تھا جی؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی اور اتباع ما انزل اللہ، اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے۔ اب یہاں سے اس تیسرے مسئلے پر اثبات توحید کے اوپر 3 واقعات ذکر کیے جاتے ہیں۔ تیسرے دعوے کے اس بات کے لیے کتنے دلائل واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں؟ 3 واقعات۔ ذرا سنیے، تیسرے 3 واقعات نہیں، تیسرے مسئلے کے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، فرمایا لقد ارسلنا نوحا، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو الی قومہ، ان کی قوم کی طرف، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، پس انہوں نے کہا اے میری قوم اعبدوا اللہ، وحد اللہ، اللہ کی توحید مانو، بندگی کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ غیرہ اس کے سوا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تم پہ خوف کھاتا ہوں بڑے دن کے عذاب کا۔ کس دن کے عذاب کا؟ تو کچھ مفسرین فرماتے ہیں بڑے دن کا عذاب وہی طوفان والا دن، ٹھیک ہے، جس پہ وہ سارے پھر تباہ ہو گئے، یا بڑے دن کے عذاب کا سے مراد قیامت کا دن ہے۔ قال الملأ من قومہ، تو کہا سرداروں نے، من قومہ اس کی قوم میں سے، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک البتہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کھلی گمراہی میں۔ قالا، تو نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم، ہے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، نہیں ہے میرے اندر کوئی گمراہی، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تمہاری طرف تم کو رسالات ربی، رب کے پیغامات، وانصح لکم، اور میں خیر خواہی کرتا ہوں لکم تمہارے لیے، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جو تم نہیں جانتے۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تم تعجب کرتے ہو، ان جاءکم، یہ کہ آیا تمہارے پاس، ذکر نصیحت آئی تمہارے پاس، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، اوپر ایک مرد کے تم ہی میں سے۔ تمہیں اس بات پہ تعجب ہے کہ ایک مرد ہے اور ہم ہی میں سے ہے، اس پہ وحی کیسے آ گئی ہے؟ کیونکہ وہ اس کو تیار نہیں تھے کہ بشر کو وہ رسول مانے، اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ فرمایا لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ ڈرائے تمہیں، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم بچو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کو، فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ایک ہی مرتبہ جھٹلانے سے تباہ کر دیا، یا ماضی استمرار کے لیے، کس کے لیے؟ یعنی بارہا وہ جھٹلاتے رہے مسلسل نوح علیہ السلام کو، تو فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان لوگوں کو جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، فی الفلک، کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، کَذَّبُوا بِآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک تھے وہ قوم عمین، اندھے بننے والے۔ کیا بنتے تھے؟ اندھے بن رہے تھے۔ آگے، ہاں، اللہ کے احکام سے اندھے، اللہ کے دین سے اندھے، یہ نہیں کہ ان کو روٹی نظر نہیں آتی تھی یا کھانے کے لیے کوئی پلیٹ نظر نہیں آتی تھی۔ ہاں، فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا اِلَىٰ عَادٍ، قوم عاد کی طرف، أَخَاهُمْ، ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ یہ ہود علیہ السلام کو ان کا بھائی اس لیے کہا کہ ان کی قوم میں سے تھے۔ کیا؟
تو قوم میں سے ہونا قوم کا بھائی ہوتا ہے، گویا ایک قوم آپس میں بھائی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو، قالا تو کہا ہود علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، بندگی کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا، کوئی حاجت روا نہیں ہے اس کے سوا، افلا تتقون، کیا پس تم بچتے نہیں ہو شرک سے؟ قال الملأ الذین کفروا، تو کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا، من قومہ، اس کی قوم سے، انا لنراک فی سفاہۃ، بے شک البتہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں بے وقوفی میں۔ جو توحید سنا رہا ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم آپ کو گمان کرتے ہیں البتہ جھوٹوں میں سے۔ قال، فرمائے، یا قوم، اے میری قوم، لیس بی سفاہۃ، میرے اندر کوئی بے وقوفی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، ابلغکم رسالات ربی، پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے، وانا لکم ناصح امین، اور بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امین، امانت دار ہوں، خیر خواہ بھی ہوں، تمہاری بلائی کی بات کر رہا ہوں، اور امین، جو رب نے پیغام دیا ہے اس میں خیانت بھی نہیں کر رہا، پوری طرح پہنچا رہا ہوں۔ اَوَعَجِبْتُمْ، کیا تمہیں تعجب ہے، تم نے تعجب کیا ہے، تمہیں حیران ہو گئے ہو، ان جاءکم، یہ کہ آئی تمہارے پاس نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، اوپر ایک مرد کے تم ہی میں سے، لینذرکم، تاکہ ڈرائے تمہیں، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء، جب اللہ نے بنایا تمہیں خلفاء، جانشین، قائم مقام، من بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد اور قوم عاد تمہیں جانشین بنایا، وزادکم فی الخلق بسطۃ، اور بڑھایا تمہیں فی الخلق، پھیلاؤ، بناوٹ میں، کس میں؟ تخلیق میں، بناوٹ میں، بسطۃ، پھیلاؤ کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ یعنی تمہارے جسم بڑے بڑے ہیں پھیلاؤ کے اعتبار سے۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قالوا، تو کہنے لگے، اجئتنا، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے اس لیے، لنعبد اللہ، کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، وحدہ، اکیلے اللہ کی، کیا ہم اللہ کی توحید کے ساتھ عبادت کریں، اس لیے آیا ہے؟ تو سن لے، وَنَظَرَ، اور ہم چھوڑ دیں، مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، ان کو کہ جن کے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، پس لیا ہمارے پاس وہ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ تعیدو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا، اور اگر یہ وعدے سے ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو لیا ہم سے وہ چیز جس کا تو، لیا ہمارے پاس وہ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ عذاب آئے گا، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال، فرمایا ہود علیہ السلام نے، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تحقیق پڑ چکا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، رجس پڑ چکی ہے پلیتی، وغضب، اور غضب، پلیتی کیا ہے؟ یا تو اللہ کا عذاب ہے یا ختم القلب ہے، کیا ہے؟ ہاں، کہ تمہارے رب نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دیے، وغضب، اور اللہ کے غضب کے آثار شروع ہو گئے۔ اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اسماء، چند ناموں کے بارے میں، سمیتموہا انتم، جو تم نے رکھے ہیں، وآباؤکم، اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھے ہیں، یہ جو تم نے الہہ کے نام رکھے ہیں کہ یہ فلاں ہے، فلاں کے کام آتا ہے، یہ جو تم نے ان کی طرف اوصاف مشہور کیے ہیں، یہ چند تمہارے رکھے ہوئے نام ہیں، حقیقت میں یہ الہ کی ایک صفت بھی ان میں نہیں ہے، یہ تم نے
الہ والے نام ان کو دیے ہیں، باقی الوہیت کا ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی خاصہ نہیں ہے الہ کا ان کے اندر۔ آگے ما نزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے ان کی شراکت پر من سلطان کوئی دلیل، فانتظروا پس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین میں تمہارے ساتھ ہوں، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے۔ فانجیناہ پس ہم نے ان کو نجات دی، والذین معہ اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، معیت سے مراد جسمانی نہیں، نظریے اور عقیدے کی معیت ہے۔ ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، برحمت منا اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا اور ہم نے کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وما کانوا مؤمنین اور نہیں تھے وہ مومن۔ وإلی ثمود اخاہم صالحا اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالحا حضرت صالح علیہ السلام کو، قال یا قوم کا اے میری قوم، اعبدوا اللہ بندگی کرو اللہ کی، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا، قال قد جاءتکم بینۃ من ربکم تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی، ھذہ ناقۃ اللہ یہ ہے اللہ کی اونٹنی، لکم آیتن تمہارے لیے بطور نشانی ہے، فذروها پس چھوڑے اس کو آزاد، تأکل فی ارض اللہ کھائے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوها بسوء اور نہ چھونا اس کو برائی کے ساتھ، فیأخذکم عذاب علیم پس پکڑ لے گا تمہیں دردناک عذاب۔ دعا کرتے تھے، مطالبہ کیا ہم آپ کو تب نبی مانیں گے کہ یہ جو پہاڑ ہے سامنے، یہ جو بڑا چٹان نظر آ رہا ہے اس سے اونٹنی نکلے، اور اونٹنی بھی خشک نہیں ہے، عام نہیں، 10 ماہ کی گابن اونٹنی نکلے۔ عجیب قومیں گزری ہیں اور عجیب عجیب مطالبے کرتے رہے ہیں، اس پتھر سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی نکلے، مانو گے؟ جی مان لیں گے۔ پھر اللہ کے پیغمبر دعا کرتے ہیں، چٹان پھٹتی ہے، اونٹنی نکلتی ہے اس میں سے، آتی ہے 10 ماہ کی گابن ہے، بچہ بھی جنم دیتی ہے، دودھ بھی بڑا وافر ہے، مان لو آپ۔ لیکن ساتھ یہ بھی امتحان تھا کہ جدھر جائے کھائے، تو جدھر جاتی تو پٹیوں کا فصلوں کا بس صفایا کرتی جاتی، گھاٹ پہ آتی تو پانی بھی پی لیتی، دودھ بھی ایسے ہی دیا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا یار اس کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے، کیا کریں اب؟ تو وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي 9 غنڈے تھے ملک میں، انہوں نے میٹنگ کی کہ باؤ آؤ اس کا کام تمام کرتے ہیں۔ ایک نے اس کی ٹانگوں پہ ماری تلوار، اس کی ٹانگیں کاٹ دی، اونٹنی گری اور مر گئی، اونٹنی کو یوں انہوں نے قتل کر دیا۔ بس پھر اللہ کی طرف سے جو عذاب آیا اس کا ذکر آ رہا ہے آیتوں میں، ذرا دیکھیے۔ فرمایا ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی، فذروها چھوڑو اس کو، تأکل فی ارض اللہ ہے کھائے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوها بسوء اور اسے مت چھو برائی کے ساتھ، فیأخذکم عذاب علیم پس پکڑ لے گا تمہیں دردناک عذاب، واذکروا اور یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء کہ جب تمہیں بنایا جانشین، من بعد عاد قوم عاد کے بعد، وبوأکم اور ٹھکانہ دیا تمہیں فی الارض زمین میں، تتخذون من سہولہا بناتے ہو تم اس کے نرم حصے سے، ایک معنی تم بناتے ہو اس کے ہموار حصے سے، ہموار زمین میں کیا بناتے ہو؟ قصورا بڑے بڑے محل، ہموار زمینوں میں محل بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کو گھروں کے لیے،
پہاڑ تراش کے بھی اس میں گھر بناتے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، کہا ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا ان کی قوم میں سے، لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ان لوگوں سے جو کمزور کیے گئے، جو غریب، نادار، کمزور قسم کے تابعدار تھے حضرت صالح علیہ السلام کے، تو یہ سرکردہ، یہ لیڈران، یہ ان غریبوں کمزوروں سے کہنے لگے، للذین، ان لوگوں سے، استضعفوا، جو کمزور کیے گئے، لمن آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لائے، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم جانتے ہو، تمہیں یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اس کے رب کی طرف سے بھیجا گیا؟ اب آ کے ان کمزوروں سے پوچھتے، کیا تمہارا یقین ہے کہ حضرت صالح رب کی طرف سے بھیجا گیا؟ قالوا، تو وہ کمزور کہنے لگے، انا بما ارسل به مؤمنون، بے شک ہم اس ساری چیزوں پر جس کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں، وہ پیغام حق، دین حق، توحید کا مسئلہ جس کے ساتھ انہیں بھیجا گیا، مؤمنون، ایمان لانے والے، ہمیں مکمل یقین ہے۔ تو قال الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے بڑائی اور تکبر کیا، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، بے شک ہم اس پر، آمنتم بہ، جس پر تم ایمان لاتے ہو، کافرین، کافرون، انکار کرنے والے۔ انہوں نے برملا ایمان کا اظہار کیا اور انہوں نے برملا اس سے انکار کیا۔ آگے جی، تو پھر کیا کیا؟ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، پس مار ڈالا۔ اصل میں عقر کا معنی ہوتا ہے ٹانگیں کاٹنا، تو یہاں ٹانگیں ہی نہیں کاٹی، ٹانگوں کے بعد مار دیا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے وہ قرآن سورہ شمس میں کیا کہتا ہے؟ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا، تو انہوں نے ٹانگیں کاٹی اس کی، تو سب نے کاٹی تو ایک نے پوری قوم کی طرف اشارہ کر دیے، بھائی پوری قوم صلاح میں شریک تھی، پوری قوم اس کے عمل پہ راضی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اب کرے ایک یا دو، جب ساری قوم راضی ہے تو سب شریک ہیں۔ تو فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، مار ڈالا انہوں نے اونٹنی کو، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور سرکشی کی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے، وَقَالُوا، اور کہنے لگے، یا صالح، اے صالح، ائتنا بما تعدنا، لیا ہمارے پاس وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا یا ڈراتا ہے، ان کنت من المرسلین، اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس پکڑ لیا ان کو، الرجفۃ، چیخ نے، الرجفۃ، زلزلے نے، رجفہ زلزلے نے، تو زلزلہ بھی تھا، اور جب زلزلہ ہوتا ہے تو ایک خاص آواز بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں معنی بھی کرتے ہیں۔ فرمایا پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس ہو گئے اپنے گھروں میں، جاسمین، اوندے پڑے ہوئے، پڑمخی، اوندا منہ کے بل پڑے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے منہ کے بل گرے ہوئے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پیغمبر ہوتا ہے نا، جب ساری قوم اوندا منہ پڑی ہوئی مر گئی ہے، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، بس پھرے صالح علیہ السلام ان سے، وَقَالَ يَا قَوْمِ، اے قوم، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، تحقیق میں پہنچا چکا ہوں تم تک اپنے رسالت ربی، اپنے رب کا پیغام، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تمہارے لیے میں نے خیر خواہی کی، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند، تمہیں دشمن پسند تھے، میں تو تمہارا خیر خواہ تھا آپ کے،
اس کو کہتے ہیں کلام حسرت کے لیے۔ اس کے لیے یہ نہیں تھا کہ وہ مردے سارے پڑے ہوئے تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام ان کو یہ تقریر کر رہے تھے اور وہ سن رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ آگے وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ اب ادھر اخاہم نہیں کہا جی، ہاں، چونکہ لوط علیہ السلام کا خاندان الگ تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ان کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے بھیجا قوم لوط کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، اذ قال لقومہ، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، اتأمرون الناس اتأتون الفاحشۃ، کیا تم آتے ہو بے حیائی کو؟ کون سی بے حیائی؟ ما، وہ بے حیائی، ما نافیہ ہے، ما سبقکم بہا، کہ نہیں سبقت حاصل کی اس برائی کے ساتھ، من احد، کسی ایک نے بھی، من العالمین، جہان والوں میں سے۔ جو برائی تم کرنے آئے ہو اس برائی میں تم سے پہلے کوئی سبقت نہیں لے کر گیا، یہ تمہاری ایجاد ہے، سب سے پہلے تم نے یہ بدعملی۔ وہ کیا چیز تھی وہ برائی؟ انکم لتأتون الرجال شہوتاً، بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً، شہوت رانی کے لیے، شہوت پوری کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، یعنی تمہارے لیے حلال ہے نکاح کرو، شادیاں کرو، انہیں چھوڑ کر تم اس لونڈے بازی میں پڑ گئے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ہو قوم مسرفون، مشرک، حد سے بڑھنے والے۔ حد تو یہ تھا جو جائز ہے وہ کرو، لیکن تم حد سے تجاوز کرتے ہو۔ وما کان جواب قومہ، نہیں تھا ان کے قوم کا جواب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، اخرجوہم، نکالو ان کو، من قریتکم، اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یتطہرون، پاک صاف بنتے ہیں، یہ بڑے پاک صاف بنتے ہیں، نکالو ان کو۔ جب انسان برائی میں پڑے اور من حیث القوم پڑ جائے تو پھر وہ برائی نظر، پھر اس سے منع کرنے والا برا نظر آتا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہتے کہ ہم اس سے باز آئیں، کہتے یہ بڑے پاک باز بنتے رہتے ہیں، ان کو ادھر سے کیا کرو، نکالو۔ آگے فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی بیوی، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، تھی پیچھے رہنے والوں میں سے، چونکہ مشرکہ تھی اور قوم کے ساتھ تھی، اور اس کی ہمدردی قوم کے ساتھ تھی کہ عقیدے میں ان کے ساتھ تھی، تو بس قوم بھی تباہ و برباد ہو گئی، تو بیچ میں پیغمبر کی بیوی، اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور برسائی ہم نے ان کے اوپر، مطرن، بارش، وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے برسائی، عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر، مطرن، مفسرین کہتے ہیں یہ مطرن کو نکرہ اس لیے ذکر، عجیب قسم کی بارش، یعنی وہ عام بارشیں، ناشنا باران، عجیب قسم کی اوپری بارش برسائی۔ وہ اوپری بارش کس چیز کی تھی؟ پتھروں کی بارش تھی۔ کس کی؟ پتھر برس رہے تھے۔ اچھا آگے فانظر، دیکھ، پس دیکھ، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسے انجام ہوا مجرمین کا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف، اخاہم شعیبا، ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مدین ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی تھی، ان سے ایک بیٹا تھا، قطورہ نام تھا ان کا، اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ مدین تھا۔ تو اس کے نام پہ شہر کا نام بھی کیا رکھ دیا گیا، علاقے کا؟ مدین رکھ دیا۔ واللہ اعلم، تاریخی روایات ہیں۔
فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور طرف مدین کے اخاہم شعیبا، ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم، فرمایا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، بندگی کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا، اس کے سوا الہ کوئی نہیں ہے، تو اس کے سوا بندگی بھی کسی کے نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ فاوفوا الکیل، پس پورا کرو ماپ کو، والمیزان، اور تول کو۔ شرک کے ساتھ ساتھ اس قوم میں من حیث القوم مجموعی اعتبار سے جو بیماری تھی وہ کیا تھی؟ ناپ تول میں کمی کرنا۔ اور یہ مدین، یہ منڈی تھی، کیا تھی؟ تجارتی مرکز تھا یہ، اور بڑے خوشحال تھے یہ لوگ، مالدار تھے، خوب دولت مند، لیکن سارا دن ماپ تول میں کمی، یہ ان کی بیماری ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے توحید کے بعد فوراً جو برائی عام تھی اس پہ کیا کر دیا؟ رد کر دیا۔ فرمایا اوفوا الکیل، فاوفوا الکیل والمیزان، پورا کرو ماپ اور تول کو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، نہ گھٹاؤ لوگوں سے ان کی چیزیں، ولا تفسدوا، اور مت فساد کرو زمین میں، بعد اصلاحہا، اس کے اصلاح کے بعد، یعنی رسولوں کے بھیجنے سے جو اس کی اصلاح ہوئی ہے اس کے بعد۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم لوگوں کو ماپ پورا کر کے دو، تول پورا کر کے دو، ان سے کچھ نہ گھٹاؤ، فساد نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ولا تقعدوا بکل صراط، اور نہ بیٹھو سڑکوں پر، راستوں پر، توعدون، کہ تم ڈراتے ہو لوگوں کو۔ ایک معنی توعدون، لوگوں کو کیا کرتے ہو؟ ڈراتے ہو، دمکاتے ہو، مال وصول کرتے ہو۔ حد نہیں ہے؟ ماپ تول میں کمی الگ، مال گھٹا کے دینا الگ، پھر راستوں میں بیٹھ کے لوگوں کو لوٹنا الگ۔ اب بتاؤ، لوگ کہتے ہیں مال آئے گا تو بندے یہ رج جائیں گے، سیر ہو جائیں گے، ہیں؟ جو ایسا بھوکا ہو نا، اس کو ساری دنیا بھی دے دو، وہ بھوکے کا بھوکا ہی رہتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا، اور مت بیٹھو بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر راستے میں، تُعِدُونَ، کہ تم لوگوں کو لوٹتے ہو یا ڈراتے ہو، دمکاتے ہو، وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہو اللہ کے راستے سے۔ ان سے مال بھی لوٹتے تھے اور ان کو اللہ کے راستے سے، یعنی شعیب علیہ السلام کی طرف آنے سے، ہاں دونوں کام کرتے، ایک تیر دو شکار۔ کبھی کوئی آ رہا ہے تو لوٹ بھی لیا، اور جب لوٹا نہیں ہے تو بھائی خیال کرنا ہے نا، اصلاح بھی کر رہے ہیں، خیال کرنا ہے۔ ادھر ایک شخص ہے، ان کا نام شعیب ہے، ان کی بات مکے کی طرف تاریخ میں لکھا ہے، کسی نے 9 لکھے، کسی نے کہا 16 راستے آتے تھے۔ کتنے؟ مکے کے لوگوں نے میٹنگ کی کہ ان 16 راستوں میں پانی کا مٹکا بھی رکھ دو، زمزم کا، تاکہ ہر آنے والا حرم میں داخل ہو مکے میں تو پہلا تحفہ اس کو زمزم کا پانی ملے۔ اور ادھر لوگوں کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی، پانی پیش کرو، پیش کرتے ہوئے اس کے دماغ میں یہ ڈالو مکہ جاؤ، عمرہ کرو، حج کرو، پر ایک ہستی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات نہ سننا، ان کے قریب، وہ باپ دادا کے دین کے مخالف ہیں، وہ ہمارے معبودوں کو یہ کہتے ہیں۔ تو پھر کئی تو سنتے ہی نہیں تھے، اور کئی جو ہوتے تھے وہ کانوں میں روئی ٹھونس لیتے تھے۔ تو انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ آگے فرمایا وَتَصُدُّونَ، اور تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے، من آمن بِهِ، اس کو جو اللہ پر ایمان لایا، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم تلاش کرتے ہو اللہ کے راستے میں عِوَجًا، کجی، کسی طرح کوئی عیب، ٹیڑھا پن نظر آ جائے۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، تذکیر بالنعم اس کو کہتے ہیں، یعنی نعمتوں کے ساتھ نصیحت کرنا۔ یاد کرو اذ کنتم قلیلا، جب تم تھوڑے تھے، کیا؟
یعنی مال میں تھوڑے تھے، مال زیادہ کیا، جانوں میں نفسوں میں تھوڑے تھے، تعداد تھوڑی کی تھی، تو تمہاری نسل کو زیادہ کیا، بڑھایا، فکسرکم، پس بڑھا دیا تمہیں، وانظروا، اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسے انجام ہوا فسادیوں کا، تم سے پہلے کس قوم کا؟ قوم لوط کا، ان سے پہلے کس قوم کا؟ قوم صالح کا، ان سے پہلے کس کا؟ قوم نوح علیہ السلام، جی ہاں، قوم عاد، قوم نوح، یہ دیکھ لو تم سے پہلے کس طرح ان قوموں کا مفسدین کا انجام ہوا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اگرچہ ایک گروہ تمہارے اندر سے، منکم، تم میں سے، آمنو، ایمان لایا اس پر، ارسلت بھی، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، وطائفتن، ایک گروہ، لم یؤمنو، ایمان نہیں لایا اس پر، فاصبرو، یہ درمیان کا جملہ کیا ہے؟ ادخال الہی ہے، بات اوپر سے چل رہی ہے، بیچ میں اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ بات بھی داخل کر دی۔ فرمایا اگرچہ ایک طائفہ، ایک گروہ تم، یا ادخال الہی نبی علیہ السلام کے لیے تسلی ہے، بات چل رہی ہے شعیب علیہ السلام کی، بیچ میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا کہ جب آپ یہ واقعات سنا رہے ہیں تو کہیے کہ ایک گروہ تو تم مجھ پر ایمان لا چکے ہو جو کچھ میں لے کے آیا ہوں، اور ایک گروہ تم میں سے کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے اس کا۔ آگے پھر بات چالو کر دی، فرمایا فاصبروا، صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے ہمارے درمیان، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال الملأ الذین، کہا سرداروں نے، ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا، من قومی، شعیب علیہ السلام کی قوم سے، کیا کہا؟ لنخرجنک یا شعیب، ضرور بضرور ہم نکالیں گے آپ کو، اور والذین، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، معک، آپ کے ساتھ، من قریتنا، اپنی بستی سے، او لتعودن، یا ضرور بضرور تمہیں لوٹ کر آنا ہوگا، تمہیں لوٹنا ہوگا، فی ملتنا، ہمارے دین میں۔ دو باتیں، یا تو تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو ہم بستی سے نکالیں گے، یا تم ہمارے دین میں کیا کرو گے؟ تو عود کا معنی تو یہ ہوتا ہے بندہ جس دین سے نکلا ہو اس میں واپس آنا، تو پیغمبر تو ہوتا ہی ابتداءً مسلمان، تو لوٹ کر آنے کا مقصد کیا ہے؟ بھائی پیغمبر کے ساتھ باقی ساتھی تھے، وہ تو انہی کی دین سے گئے تھے، تو اس لیے سب کو مجموعی طور پر کہہ دیا، ٹھیک ہے نا۔ یا دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی نبوت کے اعلان تک ان کے عمل پہ تنکیر، رد، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، وہ اپنے ہی دین پہ سمجھتے ہیں، تو کہا او لتعودن، یا تم ضرور بضرور لوٹو گے، فی ملتنا، ہمارے دین میں۔ قال، فرمایا شعیب علیہ السلام نے، اولو کننا کارہین، کیا اگرچہ ہمیں بالکل نفرت ہو تمہارے دین سے، ہم ناپسند کرتے ہوں، تو کیا پھر بھی لوٹ کے آئیں گے؟ یعنی ناممکن ہے یہ، ہمیں نفرت ہے تمہارے دین سے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، تحقیق ہم نے جھوٹ گڑا ہوگا اللہ پر، ان عدنا، اگر ہم لوٹ کے آئے، فی ملتکم، تمہارے دین میں، بعد اذ انجان اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں بچائے رکھا اس سے، وما یکون لنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے، ان نعود فیہا، کہ ہم لوٹ کے آئیں اس میں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، تو اللہ کی چاہت کو کوئی نہیں ٹھکرا سکتا۔ ربنا، وہ ہمارا رب ہے، وسع ربنا کل شیء علما، وسیع ہے ہمارا رب ہر چیز کو علما، علم کے اعتبار سے۔
علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ رکھا ہے، ربنا اے ہمارے رب افتح بیننا و بین قومنا، فیصلہ کر ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان بالحق، حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین، کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا ان کی قوم سے، لئن اتبعتم شعیبا، وہ کمزوروں سے کہتے ہیں لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے اتباع کی شعیب علیہ السلام کی تو انکم اذا لخاسرون، بے شک تم اس وقت خسارے میں پڑنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تم بڑے تاوانی ہو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس پکڑ لیا ان کو رجفت و زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں جاسمین، اوندے پڑے ہوئے۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ نہیں تھے اس میں، اس طرح صفایا کیا گویا کہ وہ اس بستی میں کبھی آباد ہی نہیں تھے۔ ہاں آگے، الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کانوا هم الخاسرین، وہی تھے نقصان اٹھانے والے۔ انہوں نے ماننے والوں کو کہا نا تم خسارے والے ہو، فرمایا تم ہی خسارے والے ہو۔ فتولی عنہم، پس پھرے ان سے شعیب علیہ السلام، وقال، اور کہا، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، تحقیق میں پہنچا چکا ہوں تم تک اپنے رب کے پیغامات یا احکامات، ونصحت لکم، اور میں نے خیر خواہی کی تمہاری، فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، پس کیسے میں افسوس کروں کافر قوم پر۔